بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انجینئر علی محمد مرزا نے عمران خان کے بارے میں ایسا کیا بول دیا کہ اب پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے دوست احباب علی مرزا کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی، کافی عرصہ پہلے بھی انجینئر علی مرزا نے عمران خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں جس سے تحریک انصاف کے دوست ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اب کی بار ایسا کیا بولا انجینئر علی مرزا نے کہ عمران خان کی جماعت والے، ان کی پارٹی والے اور ان کے فین فالورز علی مرزا کے خلاف ہو گئے ہیں؟ آئیے پہلے آپ وہ کلپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے، اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ فوج کو پتہ ہے، اس لیے وہ اندر ہے۔ تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے۔ اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے، فوج کی بھی مجبوری دیکھیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا۔ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا، عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے، اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا۔ میں اس وقت ملک کو، یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کو اگر سائڈ پہ رکھیں نا، اکانومی۔ آپ نے وہ کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں انجینئر علی مرزا عمران خان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں اگر آپ حضرات علی مرزا کے پچھلے تمام کلپس، ان کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، اس میں سوائے تنقید کے، اس میں سوائے اناد کے، سوائے بغض اور دشمنی کے اور کیا نظر آیا آپ کو؟ علماء کرام بتا بتا کے تھک گئے کہ یہ شخص ایک فتنہ ہے، یہ شخص نہ علماء کو چھوڑتا ہے، یہ شخص نہ بزرگوں اولیاء اللہ کے بارے میں ان کو چھوڑتا ہے، نہ یہ شخص صحابہ اکرام کو چھوڑتا ہے۔ اس نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کیا نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بزرگوں سے، اولیاء سے اختلاف ہے، آپ اس وقت نمائندگی کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو علمی کتابی بولتے ہیں، لیکن آپ کی زبان، آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ ہرگز علمی لہجہ نہیں ہے۔ جو حضرات علم سے آشنا ہے، علم کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ لہجہ کسی عالم کا نہیں ہے، یہ لہجہ کسی رحم دل بندے کا، بردبار بندے کا نہیں ہے۔ ورنہ ایسی کون سی بات تھی جو علی مرزا نے نہیں کی؟ اس وقت ہمارے پی ٹی آئی والے دوست خاموش تھے، اور علماء بتاتے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب کے کئی بیانات سامنے ہیں، دوسرے علماء کے بیانات سامنے ہیں کہ اس شخص کو روکو، اس کی زبان کو لگام دو، یہ شخص بہت آگے جا رہا ہے، لیکن اس وقت کسی نے بات نہیں مانی۔ ابھی تو یہ صرف عمران خان کے بارے میں بولا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آپ اس وقت کا انتظار کیجئے جب یہ نواز شریف کے بارے میں بولے گا، جب یہ آصف زرداری کے بارے میں بولے گا، یہ دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی بولے گا، اس لیے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو وہ شخص کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زبان آدمی کو تخت پر بٹھاتی ہے، یہ زبان آدمی کو پھانسی کے تخت پر بھی لے جاتی ہے، بادشاہ بھی بناتی ہے، جوتے بھی مروا سکتی ہے۔ میرے دوستو، جب یہ شخص بزرگوں کے بارے میں بول رہا تھا، جب صحابہ کرام کے بارے میں بول رہا تھا، اس وقت ہم لوگ، دوسرے مذہبی دوست، یہ کہہ رہے تھے اس شخص کی زبان صحیح نہیں ہے، لیکن اس وقت یہی سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کی سپورٹ میں آگے تھے۔ ابھی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نمونوں اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔